اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، فاتح شریف کے آخر میں جو آمین پڑھی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یہاں پر پہنچے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے فرمایا آمین، لیکن جب آمین کے مقام پر پہنچے تو وہ وقفہ بہا صوتہ، یعنی اپنی آواز مبارک کو اس مقام پر بالکل آہستہ فرما دیا، یعنی دل کے اندر آپ نے اس کو ادا کیا آمین کو۔ اسی طرح امام احمد، ابو داود، طبرانی، دارقطنی نے اپنی سنن اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آثار میں اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے: اعوذ باللہ، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، بسم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اور آمین۔ یہ 4 چیزیں امام آہستہ کہے۔ اسی طرح طبرانی نے تہذیب میں، اور طحاوی نے، اور ابن جریر نے، اور ابو حفص ابن شاہدین نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے اور نہ ہی آمین بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلکہ بسم اللہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتے تھے اور آمین بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں اعوذ اور بسم اللہ آمین بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابو داود، ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا اور آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آمین جب آپ نے کہا تو خفض بہا صوتہ، اپنی آواز مبارک کو اس میں آپ نے آہستہ کر دیا۔ آمین کے علاوہ جتنے بھی نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہیں، یہ تمام دعائیں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ چونکہ آمین بھی ایک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، تو یہ بھی آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز میں سوائے تکبیروں اور سوائے تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا۔ تو جس طرح تکبیروں اور تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، تو آمین بھی تلاوت قرآن اور تکبیروں کے علاوہ ہے، تو اس کو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف باب القراءۃ فی الصلاۃ میں یہ موجود ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب آمین فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگی۔ ملائکہ تو آمین جب کہتے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں جو ہمیں نہیں سنائی دیتی، تو جب فرشتے آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں تو ہمیں بھی آمین آہستہ آواز سے کہنے چاہیے، تاکہ ہماری آمین جو ہے وہ فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے۔ اگر بلند آواز سے ہم آمین کہیں گے تو ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے مخالف ہوگی، اگر مخالف ہوگی تو پھر مغفرت کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنی ہمیں یقین رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔